ویلکم بیک ٹو اسٹوڈیو ون، جہاں آج میرے مہمان ہیں ظفر بنگش صاحب اور کامران بخاری صاحب، اور ان سے بھی تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہیں پہ چلتے ہیں جہاں پہ سلسلہ ٹوٹا تھا بات کا. ہم بات کر رہے تھے اسرائیل اور ایران کے. دیکھیے اس طرح ہے کہ آپ نے جو پریزیڈنٹ احمدی نژاد کے کوٹ لیے ہیں یا کوٹ کیے تھے، وہ دراصل ایک کانٹیکسٹ ہے، ایک اور جو انہوں نے جس کو بار بار پیش کیا جائے، جس کا حوالہ میں نے اپنے کالم میں دیا تھا، وہ یہ تھا کہ اکتوبر 2005 میں انہوں نے ایک کانفرنس میں جس کا ٹائٹل ہی تھا اے ورلڈ وداؤٹ زائنزم، تو انہوں نے اس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ جس طریقے سے، بلکہ وہ امام خمینی کو کوٹ کر رہے تھے، ان کی اپنی بھی بات نہیں تھی، کہ جی امام خمینی نے کہا ہے کہ جس طریقے سے سوویت یونین ڈس اپیئر ہو گیا، جس طریقے سے اپارتھائڈ ریجیمز ڈس اپیئر ہو گئے، اسی طرح ایک دن زائنسٹ ریجیم بھی ختم ہو جائے گی. یہ انہوں نے یہ بات کہی تھی. پھر انہوں نے باقاعدہ ایران کی یہ آفیشیل پالیسی ہے کہ جی پیلسٹائن میں جو اسٹیٹ ہو اس میں مسلمان، کرسچنز، یہودی سب ایز ایکول سٹیزنز انڈر دا لا رہیں گے. یہ باقاعدہ ایران کی گورنمنٹ کی آفیشیل پالیسی ہے. اچھا، اٹ از ناٹ اے کویسچن آف وائپنگ آؤٹ جوز اور ڈرائیونگ دیم آؤٹ آف دیئر، بٹ to make sure that the state will give equal rights to all of the people that are living there. اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ جی یہ جو یہودی یہاں آئے ہیں ان کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے، بلکہ صرف یہ کہا ہے کہ جن فلسطینیوں کو انہوں نے تشدد سے، ٹیرر پالیسی سے ان کو اپنے ملک سے ایکسپیل کیا ہے، there are now about 4.2 million whatever outside Palestine, they have the right, it is in the United Nations resolution کہ بھی they will be allowed to come back to their country. تو یہ کہ بھی پھر وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس طریقے سے رہنا ہے. وہ بات نہیں کی تھی انہوں نے، وہ بات نہیں کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، اگر کوئی انہیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو. ایگزیکٹلی، اور اگر کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا پھر کہاں جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ بھی یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، مسلمان ہوں یا کرسچنز ہوں، وہ ایک ہی اسٹیٹ میں رہیں، تو نہ تو احمدی نژاد کو کوئی پرابلم ہے نہ فلسطینیوں کو کوئی پرابلم ہے. پرابلم اگر ہے تو وہ تو یہ زائنسٹ کو ہے، یہودیوں کو بھی نہیں، زائنسٹ کو ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، اسرائیل انسسٹ کرتا ہے، بلکہ ابھی ان کے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ جی فلسطینیوں کو ریکگنائز کرنا چاہیے، دے شوڈ ایڈمٹ کہ اگر وہ ہمارے درمیان میں رہ رہے ہیں، دے شوڈ ریکگنائز the right of the Jewish state of Israel. بالکل اسی طرح ہے کہ جی جیسے کہ آپ ایک مسلم دنیا میں رہ رہے ہیں اور ان کو لوگ کرسچنس کو کہیں یا ہندوؤں کو کہ جی جب تک آپ یہ مانیں گے نہیں کہ آپ ایک اسلامک اسٹیٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں، یعنی آپ کی کوئی آئیڈینٹی ہی نہیں ہے، دیٹ از اے پرابلمٹک ایشو. تو انہوں نے، اسرائیل تو یہ کہتا ہے، جو زائنسٹ ہے میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی دیکھیے زائنزم از اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی، اٹس ناٹ اے ریلیجیس آئیڈیالوجی. اور اس کو آپ اس کے جو فاؤنڈرس تھے، تھیوڈر ہرٹزل اور باقی جو لوگ تھے، دے ور ٹوٹلی سیکولر، ان کو کوئی مذہب سے تعلق نہیں تھا. انہوں نے تو الٹیمیٹلی فلسطین کو اس لیے چنا، حالانکہ وہ یوگینڈا کے لیے بھی تیار تھے، ارجنٹینا کے لیے بھی تیار تھے، ویسٹ انڈیز میں بھی وہ ملک بنانے کے لیے تیار تھے، ان کو فلسطین سے کوئی خاص وہ نہیں تھی. انہوں نے تو اس لیے فلسطین کو چنا، انہوں نے کہا کہ بھی اٹ ول اپیل مور ٹو دی جوئش پیپل اینڈ وی وڈ ہیو اے سارٹ آف تھنگ اینڈ اٹ جیلڈ ان ود دی ویسٹرن امپیریلسٹ پالیسی کہ وی ول ہیو اے بیچ ہیڈ ان دی ہارٹ لینڈ آف اسلام، کہ وہاں سے ہم سب کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور ابھی تک مینیپولیٹ کر رہے ہیں. چلے یہ ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ اسرائیل میں رہنے والے وہ تمام جیوز ذمہ دار نہیں ہیں ان تمام خرابیوں کے، یہ تو زائنسٹ پالیسی کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. جیسے کہ اپارتھائڈ ساؤتھ افریقہ کی بات، ایک چیز کا ہم نے اتفاق کر لیا. اب آپ جیسے دونوں حضرات جو آج یہاں پہ موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت نالجبل اور انفارمڈ ڈسکشن چل رہی ہے، اور جس طریقے سے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا ہمارا خیال تھا کہ ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ ہم ابھی علم کی اور ڈسکشن کی پہلی منزل تک بھی نہیں پہنچ پائے. مجھے یہ لگتا ہے، اور میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہوں گا کہ آئی ول ریکویسٹ دا پروڈیوسرز آف دا شو کہ ہم اسے، اور اگر آپ دونوں کے پاس وقت ہو آج مزید، کامران صاحب، بنگش صاحب، تو ہم ایکچولی 2 سیگمنٹس میں اس پروگرام کو کر لیں، ایکسٹینڈ کر لیں، اور تاکہ ہمارے ناظرین کمپلیٹ طریقے سے آپ کی بات بھی سن سکیں، آپ کی بات بھی سن سکیں، اور ہم کہیں کسی ایک منزل تک پہنچ پائیں. خیر منزل تک تو نہیں پہنچ پائیں گے، بہت ہی دور منزل تو بہت مشکل ہے، لیکن آئی ایم پریپیئرڈ ٹو کنٹینیو ود دس. بہت شکریہ ظفر بنگش صاحب، اور کامران آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اگری کیا کہ آپ ہمارے ساتھ اگلے پروگرام کے لیے بھی ٹھہرنا چاہیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو ون، اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم کوزے کو دریا کو کسی طریقے سے کوزے میں بند کر لیں، لیکن جو بڑے بڑے لوگوں سے نہیں ہو سکا. میرے ساتھ ماشاءاللہ اتنے انفارمڈ اور نالجبل لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، اور
ہمارے پاس سیکھنے کو بہت کچھ ہے ان سے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے پروڈیوسرز کی مرضی سے کہ ہم اس پروگرام کو 2 سیگمنٹ میں کر لیں, اور آپ اگلے ہفتے ہمارا دوسرا سیگمنٹ دیکھنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ آپ نے ساتھ دیا اسٹوڈیو 1 کا, اور میرے گیسٹ جناب ظفر بانگش اور جناب کامران بخاری صاحب. دیکھتے رہیے گا اسٹوڈیو 1. خدا حافظ.